أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن هدى الله هو الهدى. وقال الحق سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، مالک الملک رحمان و رحیم بھی ہے، اور وہی سب کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں، لیکن ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی خوش قسمت اور خوش نصیب اور سعادت مند اور بختور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ذو الجلال ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں اور ہدایت یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ بننا چاہے تو اس کے لیے شریعت نے کون سا ہدایت کا پیکج پیش کیا ہے؟ آج ہماری گفتگو کا محور یہی 3 نکات ہوں گے۔ ہدایت کا بنیادی طور پہ معنی جو ہے وہ ہے رہنمائی۔ اللہ ذو الجلال کی طرف سے رہنمائی جسے نصیب ہو جائے اس کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، اور اسے ہی مہدی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہدایت کا لفظ مختلف معانی میں استعمال فرمایا ہے۔ ہدایت کا معنی دین اسلام بھی ہے، تو جس شخص کو دین اسلام کی رہنمائی مل جائے اسے ہدایت یافتہ کہا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جو چاہے جتن کر لو، جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت تو دین اسلام کی ہدایت ہے، اور جس نے اس ہدایت دین اسلام کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی، ایسا انسان نہ دنیا میں اس کی کوئی مدد کرے گا اور نہ ہی قیامت کو وہ رب تعالیٰ کی مدد کا مستحق بنے گا۔ ہدایت کا دوسرا معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ہدایت ایمان کا نام ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا اس کے رسولوں پر ایمان ہو، جس کا اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ ذو الجلال کے فرشتوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو اور تقدیر پر ایمان ہو، یہ شخص ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں،
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اصحاب کہف یہ چند نوجوان جن کا قصہ کم از کم نوجوان کو زندگی میں تسلی کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اس کو سمجھ آئے کہ میری جوانی بھی ہے، جوانی کسی اور پہ بھی آئی تھی، اور ان نوجوانوں نے اپنی جوانی کو کس چیز میں خرچ کیا جو دنیا کے لیے مثالی بن گئے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان ہی تھے، رب تعالیٰ پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس ہدایت میں یعنی ایمان میں اور بڑھا دیا. قرآن مجید نے ہدایت کا تیسرا معنی بیان کیا ہے. ہدایت سے مراد قرآن مجید ہے. جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس پیغام کو عام کرنے کی چاہت اور کوشش کرتا ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. جن لوگوں نے قرآن کے آ جانے کے بعد بھی انکار کر دیا، حالانکہ ان کے پاس قرآن مجید کی شکل میں ہدایت آئی تھی، ان کا اعتراض کیا تھا؟ اپنے دماغ سے کشید کیا گیا اعتراض، بناوٹی اعتراض. اور معاشرہ آج بھی بناوٹی اعتراضات اور شکوک و شبہات کی بنیاد پہ ہی دین سے دور ہوتا ہے. وہ بھی یہ کہتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے اگر کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دے، اس بشر کو بھیج دیا ہے پیغمبر بنا کے. اور تعجب کی بات یہ ہے، آپ میرے لیے بہت محترم اور معزز ہیں، اللہ عز و جلال آپ سب کو اور عزتوں سے نوازے، کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانے، قرآن کا اس لیے انکار کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے بشریت کا سرتاج بنایا ہے، وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، اس کو اللہ نے کیسے پیغمبر بنا دیا؟ اللہ نے بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتے رسول. اور آج اس کے الٹ ہو گیا. جو اللہ نے کمال دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی تو کمال ہے کہ بشریت میں سے ایک ایسا انسان کہ پوری بشریت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف. جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آج تک ایسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی. اس لیے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ اپنی زبان سے خود اعلان کر دے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرما دیجیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ پوری بشریت کا مجھے اللہ نے سرتاج بنایا ہے، وحی کے ذریعے مجھے پیغمبروں کا بھی سرتاج بنایا. چوتھا معنی جو ہدایت کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے توحید. ہدایت یافتہ وہ ہوگا جو موحد انسان ہوگا، رب کی توحید کو ماننے والا. اللہ کی ذات بھی ایک ہے، وہ یکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے.
اس کا کوئی ہمسر اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو توحید کے ساتھ بھیجا، اور توحید تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے، 115 ان میں سے رسول تھے اور بقیہ تمام انبیاء تھے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے، رسول اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کے ساتھ ساتھ کچھ نئے پیغامات بھی اللہ تعالیٰ کی امت تک پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا معنی جہاں توحید ہے، اصل ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ لوگوں کو رب کی طرف بلاتا ہے، رب کی طرف دعوت دیتا ہے، دعوت کے میدان میں نکلنے والا اور دعوت کا ذوق اور شوق رکھنے والا اور اپنی زندگی کو اس میں کھپانے والا ہی اصل ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان کو دنیا کا امام بنایا۔ کیسے بنا دیا امام؟ یہدون بامرنا، وہ ہماری طرف ہی بلانے کے لیے اپنے آپ کو کھپا چکے، ہماری بھیجی ہوئی ہدایت کو ہی انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو ہم نے بھی ان کی طرف کس بات کی وحی کی؟ اچھے کام کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ان کا ترہ امتیاز کیا تھا؟ وہ عبادت میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ جو لذتیں ان کو عبادت میں آتی تھی وہ دنیا کی کسی چیز میں محسوس نہیں ہوتی۔ انبیاء اور رسل جن کی مشترکہ دعوت تھی توحید، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو دو باتوں کا بنیادی طور پہ پابند بنایا۔ پہلی بات، 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت یہ دی ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے پرہیز کرنا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد من غیر اللہ فہو راض، ہر وہ چیز اللہ کے سوا جس کی پیروی کی جائے رب کی مخالفت میں، اس کو طاغوت کہہ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو جو شیطانی وسوسوں میں کھو جائے اور رب تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے اور شیطان کے پیچھے لگ جائے، کچھ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کسی فلاں کے پیچھے لگ جاتے ہیں،
تو اللہ ذو جلال کے مقابلے میں جب کسی کی اس طرح عبادت کی جائے، اس طرح اس کی بات مانی جائے جس طرح رب تعالیٰ کی بات ماننی ہے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں آیت اتری، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائی جو ہیں یہ اپنی پادریوں کو رب تو نہیں مانتے، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو رب بنا لیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے، اگر پادری کہہ دے حرام تو تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو حرام ہی کہتے ہیں۔ کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کہا ہو اور پادری کہے نہیں نہیں حرام نہیں یہ حلال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم تو حلال کہتے ہیں۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا کوئی اس کو حرام کہہ دے، جس کو اللہ نے حرام کہا اس کو کوئی حلال کہہ دے، یہی تو عبادت ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دیتا رہے۔ سابقہ انبیاء جو ہیں جتنے بھی گزرے ہیں ان کا منہج جو ہے یہ بھی ہدایت ہے۔ ہدایت کا جو چھٹا معنی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کا تذکرہ کیا، ایک نہیں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور بعد میں فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ان ہستیوں کی ہدایت کو لے لینا ہی ہدایت ہے۔ تو انبیاء کے منہج پہ انسان اپنے آپ کو چلا لے تو وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے 7واں معنی جو ہدایت کا پیش کیا ہے وہ ہے ثابت قدمی۔ کس چیز پہ ثابت قدمی؟ اللہ کی عبادت پر، اللہ تعالیٰ سے تعلق پر ثابت قدمی۔ ہم دن میں 32 مرتبہ اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ثبتنا علی الہدایہ، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اور 8واں معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے ہدایت کا، وہ بہت خوبصورت معنی ہے کہ ایک شخص ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی موت اسلام پر آتی ہے، موت اس کیفیت میں آتی ہے کہ رب تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو معاف کرنے والا ہوں جو ایمان لاتا ہے پھر عمل صالح کرتا ہے، اور عمل صالح کے بعد اسے موت بھی ان نیک اعمال کرتے کرتے ہی آتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ تو اسلام بھی ہدایت ہے، ایمان بھی، قرآن بھی، توحید بھی، اور انبیاء کا منہج بھی، اور اللہ کی طرف دعوت دینا، اور پھر ثابت قدمی اختیار کرنا، اور آخری معنی جو آپ نے سنا کہ انسان ایمان کی حالت میں اپنے رب کے پاس چلا جائے، یہ بھی ہدایت یافتہ ہے۔
ہدایت کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فطرتی رہنمائی۔ ہدایت کا مطلب چونکہ رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز میں یہ رہنمائی فطرتاً نیچرلی رکھ دی ہے۔ ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، انسان کو پتہ ہے یہ نقصان والی چیز ہے، یہ نفع والی چیز ہے، اس سے میری زندگی بہتر ہوگی، اس سے میری زندگی خراب ہوگی۔ دنیاوی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہدایت دی ہے، اچھے اور برے کی تمیز عطا کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے بھی کہ میں دانش مند ہوں، اور جہاں جوتا جو ہے 100 روپے کا مل رہا ہو اس کو چھوڑ کے وہی جوتا 500 کا دوسری دکان پہ لے لے، اس کی دانش مندی نہیں رہے گی۔ لوگ یا تو کہیں گے کہ اس کو پتہ نہیں چلا، یا کہیں گے ویسے ہی اب نارمل ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی، حیوان کے اندر بھی، اور دیگر مخلوقات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ ہدایت رکھی ہے جس کو فطرتی رہنمائی کہتے ہیں۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کے نفع نقصان کو اس کے دل میں پیدا کر دیا، اس کے اندر پہچان رکھ دی۔ ہدایت کی دوسری قسم ہے جو انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کہ انبیاء اور رسل لوگوں کو صحیح راستے کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ بھی ہدایت۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد، ہدایت بیان۔ انبیاء اور رسل کے بعد علماء بھی ہدایت کا راستہ جو ہے وہ انبیاء کا متعین کیا گیا لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح راستے کی رہنمائی کرنا یہ بھی ہدایت ہے، اور یہ انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کی تھی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میرے پیغمبر آپ سیدھی راہ کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں یہ ہے سیدھا راستہ۔ ہدایت کی تیسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، توفیق صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ہدایت کی توفیق سے نوازے۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من وما لهم من ناصرین۔ میرے محبوب اگر آپ حرص بھی کریں نا کہ فلاں لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، جس کو اللہ نے اس کی بدباطنی کی وجہ سے گمراہ کر دیا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص بھی کریں کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے، جب تک اس کی نیت درست نہیں ہوگی، جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے کہ نیت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، بدباطنی انسان کی کیسے دور ہو سکتی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، اسلام کے بارے میں اسے شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اسلام کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو طریقہ ہے زندگی نے اسلام، اس سے خوبصورت طریقہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ شرح صدر اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے تو یہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو رب تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا دیں گے۔ چوتھا معنی جو ہدایت کا ہے، اللہ کسی کو جنت دے دے یا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے جنت اور جہنم نہیں رکھی،
اور نہ ہی کسی کو اس لیے زبان پہ یہ بات لانی چاہیے کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ یہ فیصلے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، یہ فیصلے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ جو فیصلہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے وہ بجائے اس کے کہ دوسرے کا کوئی نقصان کرے، وہ اپنی زندگی کے ساری نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، کبھی زندگی میں کسی بھی چھوٹی سی بدعمالی کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کفر کے فتوے جو آج 2 منٹ کے بعد بڑی چھوٹی سی باتوں پہ لگانے لگ جاتے ہیں، ان کو رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ غلط منہج ہے۔ اور میں حدیث سنائے دیتا ہوں، اللہ حضر الجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ایک بندے کو نہ جانے کیا غصہ آیا، کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ نے فلاں کو تو بخشنا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ ناراض ہو گئے، بھی قسم میری اٹھا رہے ہو اور فتویٰ خود دے رہے ہو کہ اس کو بخشنے نہیں۔ اللہ حضر الجلال نے فرمایا من یتألی علی انی لا اغفر لفلان، کون کہہ رہا ہے کہ میں نے بخشنا نہیں؟ فإنی قد غفرت لفلان، میں نے اپنی رحمت سے اسے بخش دیا، وأحبطت عملہ، اور جس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے بخشنا نہیں ہے، میں نے اس کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو جنت و جہنم کی طرف فیصلہ سنانا یہ اللہ حضر الجلال کا کام ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے دائرے سے باہر نکل کے انسان کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید اور حدیث نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ طے کر دیا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ سب سے پہلے تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ خود ہدایت یافتہ تھے تو ہدایت کی طرف بلاتے تھے نا۔ آیت آپ نے سنی ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یوشک من عاش منکم ان یلقى عیسی ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا، تم میں سے جو زندہ رہا، ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ اتاریں گے۔ اور وہ کون ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام؟ اماما مہدیا، ہدایت یافتہ امام ہیں، وحکما عدلا، وہ اس وقت بادشاہی کریں گے عدل و انصاف کے ساتھ۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو مار دیں گے، قتل کریں گے، وتوضع الجزیہ، اور یہ آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک وقت آنے والا ہے میرے بھائی، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حضر الجلال زمین پہ اتاریں گے، اور پھر اس وقت بھی مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سیدنا عیسیٰ کو بھی ہدایت یافتہ کہا ہے، اور خود فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدی، میں بھی اللہ کی طرف سے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں اور ہدایت یافتہ بنا کے بھیجا گیا۔ خلفائے راشدین بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اگر تمہارے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اور پھر خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وارضاہم، یہ خلفائے راشدین یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی،
فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، مہدین ہدایت یافتہ بنا دے، واہد بہ اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ یہ کاتبین وحی تو تھے ہی تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو بار بار گر جاتے تھے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا ہی فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی اور فرمایا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے اس صحابی کو ہادی اور مہدی بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور ثبت ہو، یہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتے ہیں اور گر جاتے ہیں، ان کو ثابت قدمی بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ صحیح احادیث میں بیان کی گئی اس بات کا بھی انکار کرنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں بس یہ تو ایک بات ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک تصور دیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے محبوب نے صحابہ کو بتایا، فرمایا لو لم يبق من الدنیا الا لیلۃ لملک فیہا رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جو دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہ، مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یواطی اسمہ اسمی، اس کا نام بھی وہ ہوگا جو میرا نام ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کے باپ کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، زمین جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی، اس کے آنے سے رب تعالیٰ اس کو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں، اجر الجبہہ، کشادہ اس کا چہرہ ہوگا، اقن الانف، اور اس کی ناک اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا یسقیہ اللہ الغیث، جب وہ آئیں گے تو اللہ بارشیں بہت برسائیں گے، وتخرج الارض نباتها، اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، ویعطی المال صحاحا، مال اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ کسی کو گن کے نہیں دیں گے، کپڑے میں ڈال کے کہیں گے جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک وقت آنے والا وَتَكْسُرُ الْمَاشِيَةِ، جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اللہ ذوالجلال کہ یہ بندے 7 سال تک زمین پہ حکومت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، منارہ شرقیہ میں ان کو اتارا جائے گا دمشق میں، اور اللہ کے یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کہیں گے آؤ آ کے نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مہدی کے بارے میں بیان کی ہیں، اور آج طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مہدی کا ظہور ہوا، فلاں جگہ پہ۔ حدیث کہتی ہے یصلحہ اللہ فی لیلہ، صحیح الجامع اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے،
مہدی کی کچھ شہرت نہیں ہوگی کہ فلاں بن رہا ہے، اب جوان ہو رہا ہے، اب یہ مہدی پورا بن گیا ہے۔ ایک رات میں رب تعالیٰ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے، ایک رات میں، دوسرے دن پتہ چلے گا یہ تھے وہ مہدی۔ تو یہ جھوٹے دعوے کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر نے جو باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ جس کا اللہ کے رسول پر ایمان ہے اس کا اللہ کے رسول کی باتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو بھی ہدایت یافتہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ ہدایت یافتہ بننے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں صرف 3 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ہدایت یافتہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام یہ بتایا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ جب تک اللہ ذو الجلال پر مضبوط ایمان نہیں ہوگا بندہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جتنی کتابیں نازل ہوئے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے قرآن پر ایمان لانا، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ چیزوں پر ایمان لانے سے انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پابندی نہیں ہوتی، اطاعت رسول نہیں ہوتی، کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی تو تب جا کے تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ پھر فرمایا جو صحابہ کرام کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں مانتا وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح میرے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ وہی ہوں گے جو صحابہ کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بنائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن خود کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، جو قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ ذو الجلال نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص رب تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، دعا رب سے کرنے والا، اپنی التجاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والا ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یا عبادی، اور میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب کے سب گمراہ ہو میں جس کو ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت یافتہ بنا دوں گا۔ نیک مجلس جو اختیار کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ صالح لوگوں کی رفاقت، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ اصحاب کہف کے بارے میں، اور قرآن کہتا ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ایسے لوگ جو ہدایت کا پیغام دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جانے والا وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ ذو الجلال کی رضا کی کوشش میں لگ جاتا ہے اللہ اسے بھی ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو ہدایت یافتہ بنائے، صرف ان کو نہیں، اللہ سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور قیامت کے دن ہمیں انبیاء اور صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمانا۔ جو بیمار ہیں رب تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے، جو کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیاں بنا دے، اور اللہ ذو الجلال ہمیں اپنے دیدار کا قیامت کے دن مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सद्द फुरजा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो शख्स मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत और इज्तिमाइयत का सबूत देता है और पाँव के साथ पाँव नरमी से मिला लेता है और कोई खला बाकी नहीं बचता, ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी ये है कि रब ताला उसका जन्नत में घर बना देते हैं और उसके दर्जात को भी बुलंद फरमा देते हैं। पाँव का रुख किबला रुख होना चाहिए और मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाई, पीछे से एड़ियाँ बराबर होनी चाहिए। किस्म के मुताबिक ही अपने पाँव को खोलना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तa'ीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں قاری صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے مال میں، ان کے علم میں اخلاص کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کے شر سے بچائے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسجد عمر میں اکٹھا کیا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ پاک جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہم قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے مال میں اور ان کے علم میں اخلاص کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اللہم زد فاضل۔ اور ہمارے قاری صاحب کا انشاءاللہ ابھی عصر کے بعد میلاد روڈ یقوم مسجد میں، عصر کے بعد میلاد روڈ یقوم مسجد میں قاری صاحب کا درس قرآن کی ہوگا، قاری سہیل احمد صاحب کا۔ میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سب دوست عصر کی نماز یقوم مسجد میلاد روڈ، وہاں انشاءاللہ قاری سہیل احمد صاحب درس قرآن کی ارشاد فرمائیں گے اور قاری عبد الباسط صاحب فہیم وہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی درس ہوگا۔ تو عورتوں کے لیے پردے کا مقبول انتظام کیا گیا ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ سب ساتھی عصر کی نماز میلاد روڈ یقوم مسجد میں ادا کریں۔